بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال المصنف رحمه الله الإعراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتبرة عليه وأنواعه رفع ونصب وجر فالرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب۔ طلبہ عزیز، جیسا کہ گزشتہ سبق میں مصنف نے اسم کی اقسام اور تقسیم کو بیان کیا، یعنی معرب اور مبنی کو ذکر کیا، معرب کی تعریف کے ضمن میں اعراب کا لفظ آیا، تو مصنف آگے اعراب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا الاعراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتبرة عليه۔ اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے، تاکہ یہ بدلنا لیدل سے علت بیان کرے، تاکہ یہ بدلنا ان معانی پر دلالت کریں جو معرب پر یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ وَأَنْبَاعُهُ رفع ونصب وجر فالرفع علم الفاعلیة والنصب علم المفعولیة والجر علم الإضافة۔ اور اعراب کی قسمیں رفع، نصب اور جر ہیں، پس رفع فاعل ہونے کی علامت ہے اور نصب مفعول ہونے کی علامت ہے اور جر اضافت کی علامت ہے۔ مصنف نے جو اعراب کی تعریف بیان کی ہے، اس اعراب کی تعریف میں جو کلمہ ما ہے یہ اسم موصول مبہم ہے۔ اس سے مراد حرکت یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ، یا حرف یعنی واو، الف اور یا ہیں، اور آخرہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع معرب ہے، اور بھی میں جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع کلمہ ما ہے، جس سے مراد حرکت یا حرف ہے۔ اور لیدل میں جو لام تعلیلیہ ذکر کیا گیا ہے یہ مختلف فعل سے متعلق ہے، اور المعانی المعتبرتی سے مراد اسم پر یکے بعد دیگرے آنے والے معانی ہیں۔ اب وہ معانی کیا ہیں؟ وہ معانی فاعلیت، مفعولیت اور اضافت کے معنی ہیں، اور علیہ میں جو ہی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، اس کا مرجع معرب ہے۔ لہذا اعراب کی تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ اعراب وہ حرکت یا حرف ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے، یعنی کبھی فاعلیت کا معنی دیتا ہے اور کبھی مفعولیت کا اور کبھی اضافت کا۔ جیسے کہ اس کی مثال سمجھ لیجئے، نصر خالد، خالد نے مدد کی۔ اس مثال میں خالد پر جو رفع ہے تو رفع آنے کی وجہ سے فاعلیت یعنی اس کے فاعل ہونے کے معنی دیے۔ اس طریقے سے نصر راشد خالدن، راشد نے خالد کی مدد کی۔ اس مثال میں خالد پر نصب آنے کی وجہ سے مفعولیت کا معنی دیا۔
انصر صدیق خالد، تو خالد کے دوست کی مدد کر۔ اس مثال میں خالد پر جر آنے کی وجہ سے اضافت کا معنی دیا۔ یہ تو اعراب بالحرکت کی مثال ہے، اس لیے کہ ہم نے ماں کے اندر یہ کہا تھا کہ حرکت بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی۔ اعراب بالحرف کی مثال جیسے نصر ابو خالد، خالد کے باپ نے مدد کی۔ اس مثال میں ابن پر واو آنے کی وجہ سے فاعلیت کا معنی دیا۔ اور نصر راشد ابا خالد، راشد نے خالد کے باپ کی مدد کی۔ اس مثال میں ابن پر الف آنے کی وجہ سے مفعولیت کا معنی دیا۔ اور اسی طرح انصر صدیق ابی خالد، اس مثال میں انصر صدیق ابی خالد، ابن پر یا ہے، یا کے آنے کی وجہ سے اضافت کا معنی دیا۔ تو معرب کے آخر کا بدلنا، یعنی کبھی فاعلیت کا اور کبھی مفعولیت کا اور کبھی اضافت کا معنی دینا، یہ اعراب کی وجہ سے ہے۔ آگے مصنف نے لیدل علی المعانی المعتبرۃ کہا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو اعراب کی تعریف مختلف آخرہ بھی، اس پر مکمل ہو جاتی ہے، جامع معنی تعریف ہوگی۔ لیکن آگے مصنف نے لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ، اس جملے کو بھی بڑھایا ہے۔ یہ اصل میں اعراب کو وضع کرنے کی علت بیان کرنا ہے کہ اسماء کو جو اعراب دیا جاتا ہے ان کو اعراب دینے کی علت اور وجہ کیا ہے۔ اور یہ مصنف نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ ذات اسم فاعلیت، مفعولیت یعنی فاعل ہونے، مفعول ہونے اور اضافت پر دلالت نہیں کرتے، اس لیے ضرورت پڑی کہ کوئی علامت ان معنی پر دلالت کرنے والی مقرر کر دی جائے، اور وہ اعراب یعنی حرکت یا حرف ہے جو عوامل کے بدلنے سے اسم کے آخر میں بدلتے رہتے ہیں اور اسم کے فاعل ہونے، مفعول ہونے اور مضاف الیہ ہونے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ آگے مصنف نے وَأَنْوَاعُهُ کے ذریعے اعراب کی قسموں کو بیان کیا ہے، اعراب کی تقسیم بیان کی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اعراب کی 3 قسمیں، رفع، نصب اور جر۔ پھر یہ جاننا چاہیے کہ اعراب اصل میں 2 طرح کے ہیں۔ ایک اعراب بالحرکت ہے، جیسے رفع نصب، یہ تو اعراب ہے۔ اب کبھی اعراب حرکت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ اور ایک اعراب بالحرف ہے، جیسے واو، الف اور یا۔ اور اعراب کا لفظ دونوں ہی، یعنی اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کو شامل ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ اسم معرب کے اعراب کی 3 قسمیں، اسم معرب کے اعراب کی 3 قسمیں، رفع خواہ حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کے ساتھ ہو، نصب خواہ حرکت کے ساتھ ہو یا حرف کے ساتھ ہو، اور جر خواہ حرکت کے ساتھ ہو یا حرف کے ساتھ ہو۔ اب رفع، نصب، جر، ان کی علامتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فالرفع علم الفاعلیت، رفع کس چیز کی علامت ہے؟ تو کہہ رہے ہیں رفع فاعل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ الفاعلیت اور المفعولیت، یہاں ان دونوں پر جو یا ہے، یہ یا نسبتی نہیں ہے بلکہ یا مصدری ہے، یعنی ان کو مصدر بنا لیا گیا ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا فاعل ہونے کی علامت۔ تو رفع فاعل ہونے کی علامت ہے، خواہ یہ فاعل حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ حقیقتاً فاعل مطلب جس سے فعل صادر ہوتا ہے اس کو فاعل حقیقی بولتے ہیں۔ ضرب زید، زید سے ضرب فعل صادر ہوا تو یہ فاعل حقیقی ہے۔
تو یہ فاعل حقیقی کی بھی علامت ہے اور فاعل حکمی کی بھی علامت ہے۔ فاعل حکمی کس کو کہتے ہیں؟ فاعل کی جو ملحقات ہیں جیسے نائب فاعل، مبتدا، خبر، کانا وغیرہ کا اسم وغیرہ ہے نا، جتنے بھی مرفوعات ہیں فاعل کو چھوڑ کے تو وہ سب ملحقات فاعل ہیں، تو ان کی بھی رفع ان کی بھی علامت ہے۔ تو فاعل حقیقی کی بھی علامت ہے اور فاعل حکمی کی بھی علامت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ رفع جو ہے عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضمہ جہاں ہو تو وہ وہی مرفوع ہوتا ہے، وہی نہیں، حالانکہ رفع کئی شکلوں میں آتا ہے۔ تو رفع کبھی ضمہ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جیسے مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ ابھی آپ آگے اعراب کی بحث میں پڑھو گے، آگے مصنف نے انہی اعراب کو ذکر کیا، اسماء کی اعراب۔ اس طریقے سے جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، ان تمام کے اندر رفع ضمہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور کبھی رفع الف کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے تثنیہ کے اندر، تثنیہ کا جو اعراب ہے اس میں رفع الف کی شکل میں آتا ہے، اور رفع کبھی واو کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے اسماء ستہ مکبرہ میں ہے، جمع مذکر سالم میں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ مرفوع ہونے کی وجہ سے ضمہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کبھی وہ ضمے کی شکل میں، کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں بھی آتا ہے۔ آگے مصنف نے بیان کیا وَالنَّصْبُ عَلَمُ الْمَفْعُولِيَّةِ، اور نصب مفعول ہونے کی علامت ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ خواہ مفعول حقیقتاً ہو جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، اور مفاعل خمسہ یہ حقیقتاً مفعول ہے، تو نصب مفعول ہونے کی علامت ہے، خواہ حقیقتاً یا حکم المفعول ہے کہ مفعول تو نہیں ہے لیکن مفعول کی خصلت اپنے اندر لیے ہوئے، لہذا حال، تمیز، مستثنی۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ منصوبات میں مفاعل کے علاوہ جتنے بھی منصوبات ہیں وہ سب ملحقات مفعول میں سے ہیں، تو خواہ حقیقتاً مفعول ہو یا حکماً مفعول ہو، ملحقات مفعول میں سے ہو، نصب ان کی بھی علامت ہے۔ اور اس نصب میں بھی یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ عام طور پر جہاں فتح آتا ہے ہم اس کو نصب سمجھتے ہیں، حالانکہ نہیں، نصب کبھی فتحہ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جیسے مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف غیر منصرف۔ اسی طرح نصب کبھی کسرے کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے جمع مؤنث سالم میں، اس لیے بعض مرتبہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اور پوچھا جائے کہ یہ مجرور کیوں ہے تو طلبہ کچھ بھی جواب دیتے ہیں، حالانکہ وہ منصوب ہے اور وہاں نصب کسرے کی شکل میں، تو جمع مؤنث سالم میں نصب کسرے کی شکل میں آتا ہے۔ اسی طرح کبھی الف کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے اسماء ستہ مکبرہ میں ہے، اور کبھی یا کی شکل میں بھی نصب آتا ہے، جیسے تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں۔ اس طرح آگے فرمایا والجر علم الاضافتی، اور جر یہ مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، اوپر ذکر کیا علم الفاعلیتی، علم المفعولیتی، یہاں پر اضافیتی نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ الاضافت یہ پہلے سے مصدر ہے، اس لیے بس کو مصدر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جر یہ اضافت کی علامت ہے۔ اب خواہ مضاف الیہ حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہو، جیسے غلام زید، یہاں زید سے پہلے لام حرف جر مقدر ہے، غلام لزید، یا مضاف الیہ حرف جر کے ذکر کے ساتھ ہو، جیسے مررت بزید، یہاں پر حرف جر موجود ہے۔ اسی طرح جر کبھی کسرے کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے کہ اوپر بیان کیا، تو جر کی بھی مختلف شکلیں ہیں، کبھی جر کسرے کی شکل میں آتا ہے، جیسے کہ عام طور پر مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، ان سب میں جر کسرے کی شکل میں آتا ہے۔ اور جر کبھی فتحہ کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے غیر منصرف میں، اور کبھی یا کی شکل میں بھی آتا ہے، جیسے اسماء ستہ مکبرہ،
اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم وغیرہ میں۔ تو جر کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ اب یہاں پر مصنف پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اعراب کی 3 قسمیں بیان کی، رفع، نصب اور جر، حالانکہ جزم بھی اعراب کی قسموں میں شامل ہے۔ مصنف نے 3 ہی کو ذکر کیا، حالانکہ اعراب کی تو 4 قسمیں، رفع، نصب، جر اور جزم بھی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف چونکہ یہاں پر اسم کے احوال کو ذکر کر رہے ہیں، اسماء کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں، اور اسم کے اعراب 3 ہی ہیں، اور رہا مسئلہ جزم کا تو وہ فعل کا اعراب ہے، وہ اسم کا اعراب نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بطور فائدہ یاد رکھیں کہ عام طور پر رفع، نصب، جر بھی بولتے ہیں، کبھی ضمہ، فتحہ، کسرہ بولتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ رفع، نصب، رفع، نصب، جر و جزم، اور اسی طرح ضم، فتح، کسر، وقف، ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ معرب پر جو اعراب آتا ہے اس سے رفع، نصب، جر اور جزم سے تعبیر کرتے ہیں، اور مبنی پر جو اعراب آتا ہے اسے ضم، فتح، کسر اور وقف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ فرق ابھی اس وقت ہے جب کہ آپ ضم، فتح اور کسر کو بغیر تا کے ذکر کریں۔ اگر آپ اس کو تا کے ساتھ ضمۃ، فتحۃ، کسرۃ، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ کے ساتھ اگر ہوگا، یعنی گول تا کے ساتھ اگر آپ بول رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ معرب اور مبنی دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، معرب اور مبنی دونوں کے اعراب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ امید کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اعراب کی تعریف اور اس کی قسمیں اور اس کی علامتوں کو ہم نے جو ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، قابل اشکال بات ہو، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔